بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دیکھ رہے ہیں آپ فکر نظر کا ایک اور ایپیسوڈ، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم 2 ایپیسوڈ صرف اور صرف کرونا وائرس کے حوالے سے کر چکے ہیں۔ ایک میں ہم نے اس قدرتی آفت کے حوالے سے جو ہے بات کی، دوسرے میں ہم نے اس کے حوالے سے بات کی جو کہ تھی ذخیرہ اندوزی، کہ جس طرح لوگوں نے مال اسٹاک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ابھی تک کرونا وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں اپنے لے رکھا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ایک اگلا پروگرام ہم کر رہے ہیں کرونا وائرس کے، کہ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ایک پابندی لگ گئی ہے نماز کے حوالے سے، سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ملنے ملانے کی جو بات ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس ایپیسوڈ میں کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، کہ کیا اسلام میں اس حوالے سے کوئی گنجائش موجود ہے کہ اگر مجبوری ہے تو آپ گھروں میں نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض محمد عارف گور جانی۔ آج انہی سے ایک مرتبہ پھر اس پہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسی طبیعت آپ کی؟ شکر الحمدللہ۔ سر، انٹرو میں نے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی، ٹو دا پوائنٹ میرا ایک کوشچن ہے آپ سے۔ جو نمازیں گھر میں پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، کیا اسلام میں اس حوالے سے گنجائش موجود ہے؟ پلیز۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس سوال کا ڈائریکٹ جواب پانے سے پہلے ہمیں ذرا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ اسلام بنیادی طور پر آفاقی دین ہونے کے ناطے سے اپنی کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اب اسلام کے بارے میں ہر ایک بچہ میرا خیال جانتا ہے، جو تھوڑا سا بھی ذی شعور ہے، کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اب یہاں پر بات آ جاتی ہے فطرت۔ فطرت کیا چیز ہے بنیادی طور پر؟ فطرت، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فطرت اللہ ہے، اللہ غالب فطرت ہے۔ اب فطرت کا اگر ہم دیکھا جائے تو اس کائنات کے بناتے وقت رب کریم نے جو قواعد و ضوابط و رسول اور جو ایک پروسیجر رکھ دیا اس کائنات کی بڑھوتری کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے، ایک منزل متعینہ تک، جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، یعنی جب جس پوری سرزمین کا نظام یا اس کائنات کا نظام پہلے سے جو بنایا ہوا ازل سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ سارے کا سارا درہم برہم ہو جائے گا، اس وقت تک جو نظام رب کریم نے اس کائنات میں رکھا اسے فطرت کہتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کی فطرت ہے کہ اس میں رب کریم نے جس قسم کے اصول بنیادی طور پر مبدی اصول، یعنی ابتدائیہ کے طور پہ جو رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی طریقے سے کار فرما ہیں، تسلسل کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ ہواؤں کا چلنا، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد پھر رات کا آنا، آسمان سے بارشوں کا نزول ہونا، زمین سے ویجیٹیشن کا اگنا ضروریات زندگی کے تحت، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ نظام ہے کائنات جو اس وقت تک ازل سے لے کر اب تک چلتا آ رہا ہے، جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا، یعنی آفات کا آنا، سماوی آفات کا یا عرضی آفات کا بھی بسا اوقات یہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو نظر آتے ہیں، بہت ساری ایسی تباہیاں جو ارد گرد ہمارے پھیلتی نظر آتی ہیں، کچھ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جس کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ان کو سرزنش کرنے کے لیے یا انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے بپا کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں ہیں، یہ ایک فطرتی عمل کا نتیجہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی رکھ دیا تھا۔ اب دیکھیے، اس میں ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن ازل سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ رکھ دیا تھا، اس لیے اس نے بپا ہونا ہے اپنے اپنے ادوار کے مطابق، اور منسلک کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اپنے اعمال کے ناطے سے کہ انہوں نے اعمال کون سے کرنے۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے جو آپ کا سوال تھا کہ کیا اس صورتحال میں عبادت گھر میں کرنی چاہیے یا مساجد میں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، عبادت اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہے جو بنی نوع انسان سے اس کی اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، انسان کی مرضی کے مطابق، رضا کے مطابق۔ اسی لیے اسے ساری چیزیں، یعنی کسی اس کائنات میں آنے والی اچھائیوں اور برائیوں کی پوری طور پر جانکاری کروا دی اس انسان کو، اور اس جانکاری کے بعد اس اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے، اس راستے کا انتخاب کرو یا نہ کرو۔ اسی لیے اس اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر اپنے پیغمبران کو بھیجا اس کائنات میں، تاکہ انہیں ہدایت کے لیے راستہ دکھا سکیں۔ اور جب اس کی مرضی کی بات آ گئی تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کچھ فرائض رکھ لیے، اور اس انسان سے حقوق کے طور پر، اپنے حق کے طور پر انسان کے پاس فرائض رکھ دیے۔ اب اس کائنات کو دیکھیے تو اس کا پیدا کرتا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ خالق السماوات والارض ومن فیہن، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہے، مالک اس کا۔ جب وہ مالک لا یزال ہے تو پھر صرف ملکیت کے نام سے بات نہیں ہوتی، پھر وہ خالق لا یزال بھی ہے، اس سے بڑھ کر خالق کوئی بھی نہیں۔
جب وہ خالق ہے تو اس نے اپنے اوپر ایک ذمہ داری وہاں پہ لاگو کر دی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ پروردگار کہتا ہے کہ اب میں تمہارا رازق بھی ہوں، رازق بھی ہوں۔ اگر یہاں پر رازق نہیں ہے رب کریم تو پھر اس کی ملکیت اور اس کی خلقیت دونوں کی کوئی معنی و مفہوم نہیں بنتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ٹھیک ہے، اب صرف عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس بارے میں تھوڑی سی غلط تفہیم اس کی لے لیتے ہیں۔ حقیقت میں ہر وہ معاملہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس کو صحیح گردانا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لیکن ہمیں وہ طریقہ کار نہیں بتایا کہ کیسے عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد تو زکوٰۃ، اس کے بعد صوم رمضان، اور اس کے بعد حج البیت، جسے ہم کہتے ہیں کہ الہی عبادات وہ جو اللہ تعالیٰ سے منسلک ہیں۔ حقیقت میں ساری کی ساری کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے، انسانیت ہی کی خدمت ہے، سب کی سب عبادات کا جو اللہ تعالیٰ، ہم جسے کہتے ہیں نا یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حق ہے۔ حقیقت میں وہ اللہ کا حق بھی انسانوں ہی کا حق ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر اپنے لیے، اپنی سسٹیننس کے لیے، اپنے آپ کی سرویلنس کے لیے، اپنے آپ کی سروائیول کے لیے کسی انسان کے کسی عمل کی ذرا بھی محتاجی نہیں اس رب کریم کو۔ ہماری ساری عبادات کا مطلب ہمارا اپنا راہ راست پر رہنا، ہماری ساری عبادات کا مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت اور انسانوں کے لیے بھلائی اور ان سب کے لیے بہتری کے لیے اقدامات کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے اپنے طور پر کہا کہ میں خالق ہوں، تو اس کے بعد رازق ہوں۔ اب یہ رازق ہونے کے ناطے سے اس نے اپنے اوپر ایک فرائض ڈال دیے۔ فرائض کیا ڈالے اس رب کریم نے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں سب کا سب رزق دیتا ہوں، آسمانوں سے بارش برساتا ہوں تو اس سے زمین میں ویجیٹیشن، نرمی پیدا ہوتی ہے، ہریالی آتی ہے، اور اسی زمین سے میری تمام مخلوقات کھاتی پیتی ہیں۔ اور زبردست قسم کا اصول اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کائنات کو پیدا کرتے وقت کہ ہر مخلوق کو دوسری مخلوق کے لیے کھانا بنا دیا۔ کائنات میں بڑا بہترین اصول اس نے رکھا، حتیٰ کہ انسان بذات خود بھی بہت ساری مخلوقات کا کھانا ہے۔ اگر وہ زندگی بھر اسی طرح سالم رہ جاتا ہے تو اس کے بعد جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد زمین کا کھانا بن جاتا ہے، وہ چارہ بن جاتا ہے۔ اب وہ اس رزق کے ناطے سے وہ عطا کرتا ہے، پانی عطا کرتا ہے، ضروریات زندگی پہننے کے لیے ساری کے سارے وسائل دستیاب کرتا ہے وہ رب کریم۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ میری عبادت کرو، اس نقطے کو ذرا سمجھیے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ میری عبادت کرو، اور وہ بھی اپنے شعور کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، زبردستی نہیں ہے۔ اگر میں چاہتا تو کائنات میں کوئی غیر مسلم ہی نہ رہتا، رب کریم خود فرماتا ہے، لیکن میں نے انسانوں کو اچھائیاں اور برائیاں دونوں ان پیغمبروں کے ناطے سے بتا کر، انبیاء کے ناطے سے بتا کر، جو ان کی طرف میں نے بھیجے، بتا دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط ہے، اس راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے بہتری ہے، تمہارے لیے۔ اب اس بہتری کے لیے انسان کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا، تم نے کرنی ہے۔ اب انسان اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس کے بعد عبادت کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ فرض عین ہے، یہ عبادت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ وہ معاملہ ہے۔ اب اس میں معاشرتی طور پر ہر قسم کے لوگوں کے حقوق، تمام مخلوقات کے حقوق، بڑوں کی تکریم اور تعظیم، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے لیے نان و نفقے اگر نہیں ہے تو یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک، ضرورت مندوں، ہر قسم کے مانگنے والوں یا فقیروں کو، یا وہ لوگ جو آپ کے ہم اس مساکین کی صورت میں آتے ہیں، یا آپ کے ارد گرد آپ کے ماحول میں کسی قسم کی آپ نے ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے اس تمام معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ یہ سارے کے سارے آرڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ساری کی ساری اس کی عبادات ہیں۔ آپ کے ذمے دنیاوی طور پر جو آپ کے ذمے جو فرائض لگ گئے ہیں، مثلا آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، کہیں بزنس کرتے ہیں، کہیں تجارت کرتے ہیں، کہیں آپ لوگ کسی اور طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی سروسز دیتے ہیں، آپ ان تمام کے تمام کو جو آپ کے ذمے فرائض ہیں احسن طریقے سے ادا کرنا، وہ آپ کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ساری چیزیں آپ کرو اپنی زندگی میں۔ آپ کوئی تگ و دو کرتے ہیں، احسن طریقے سے کرتے ہیں اپنی زندگی میں کسی منزل کے حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ ہی کی انڈائریکٹلی طور پر۔ جی ٹھیک ہے، آپ کے استاد ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے ذمہ پروجیکٹ ہے، اس کو احسن طریقے سے پوری کر رہے ہیں آپ، وہی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے انڈائریکٹلی طور پر۔ ہم یہ نہیں کہ صرف ایک مسجد میں جا کر اس نے 5 وقت کی نماز ادا کر دی تو یہ عبادت ہے، ہرگز نہیں، یہ تصور ہی غلط ہے۔ اب آ جائیے اس کی چیز کی طرف۔ اب دیکھیے اس کائنات کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر کار فرما رکھا ہے ہم سب کے لیے،
फितरती तौर पर इस सब को उजागर कर रखा है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में रखा है इसे। अब इवोल्यूशनरी प्रोसेस में बसा औकात चीजें खुद हमारे इंसानों की वजह से आपस में टकरा जाती हैं। अब उस टकराव की वजह से वहां पर जो एपिडेमिक की कैफियत पैदा होती है, जो तबाही की होती है, जो तनज़्ज़ुर की होती है, जो मुख्तलिफ किस्म की तबाहकारियां हमारे इर्द गिर्द रूनुमा होती हैं, उन सब के बारे में अगर देखो तो उनकी वजूहात क्या है? बुनियादी तौर पर इंसान ही है उन सब का। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कंसेशन देकर अपने लिए ये बात फर्ज कर दी कि मैं इस सूरत हाल में भी मैं आपको बहुत सारी सहूलतें दूंगा। ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का कोई जबर है ही नहीं है। फिर यस्सिरु वला तुअस्सिरु फिल इस्लाम, इस्लाम में आसानी पैदा करो, किसी किस्म की भी मुश्किल लोगों के लिए तंगी उनके ऊपर जबर की कैफियत हरगिज़ मत पैदा करो। ये रब करीम ही कह रहा है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा लड़ी में परोए हुए मोतियों की तरह हमारे लिए मशअल राह है। हर लम्हा, हर वक्त, हर जिंदगी का हर पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने हमेशा इसकी तालीम दी कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। ये आप ही की तालीमात का नतीजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये एक तरीक़ेकार वज़ा करके एक इशारा दे दिया कि आइंदा आने वाले मामलात में कभी इस तरह की आपको एक्सीजेंसीज दरपेश हों तो आप ये कुछ कीजिए। एंड फॉर दैट से उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर्रा यानी गर्मी इंतहा की, और रात की इंतहाई ठंडक, और दिन में बारिश का समा। अगर ऐसा कोई मामला है तो फरमाया कि सल्लू फी बुयूतिकुम, सल्लू फी रिहालिकुम, सल्लू फिर रिहाल, तीन तरह के अल्फाज आते हैं अहादीस मुबारक में। आप अपने घरों में नमाज अदा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ दीगर नमाजों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल हमारे यहाँ जो बात है वो कहते हैं जी नमाज जुम्मा किसी सूरत हाल में भी वो कहते हैं कि नहीं होती घर में, उसके लिए तो जमा ही लाजम है, जमा। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे टाउन और कस्बे में, मैं शरीयत की बात करता हूँ, फिक्र की बात करता हूँ, पूरे शहर में एक ही जामिया मस्जिद होनी चाहिए। दीगर जामियात के बारे में आपने जो माजत के साथ जो तरीक़ेकार है वो कहाँ से आई फिर? शरीयत के मुताबिक, फिक्र के मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि उस जामे मस्जिद में नमाजी ईदैन और सलातुल जुम्मा अदा करने की इमामत उस वक्त का, उस सिटी का, शहर का एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, हाकिम करेगा वहां पर। खुतबा भी हाकिम देगा, इमामत भी हाकिम करवाएगा उस जुम्मे की नमाज की। हमारे यहाँ ये तरीक़ेकार है? हरगिज़ नहीं। माजरत के साथ वो इसलिए भी नहीं है कि बहुत सारी कदहात हैं इसमें, लोगों ने अपने तौर पर लगा रखी हैं इसके ऊपर। मसलन एक जमाना ऐसा आया कि जिस वक्त हाकिमान वक्त का सारा रुझान अवामुन नास पर अपनी हाकिमियत जताने, रोब जमाने और उनको ग्रोन करने के नाते से उन्होंने फैला रखा। तो इस काम को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक हाकिम वक्त उसका एहतिमाम करेगा और वही उसकी इमामत करेगा, वही वहां पर खुतबा भी देगा। उसको छोड़ दिया और उन चंद लोगों को वहां मुकर्रर कर दिया। ठीक है। मसलन कोई सूबा है तो उसका गवर्नर बड़ी जामे में, कोई शहर है तो वहां पर डीसी होगा। ये सारा निजाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके खुलफाए राशिदीन ने अपने दौर में इसको जारी किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जितनी फतूहात हुई, यानी तकरीबन 15 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना छाई हुई थी उस जमाने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल आली होता है। तो उस वक्त जितनी, मसलन हमारे पास अमान था, हमारे पास बहरीन था, वहां के हाकिमान और बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े लोग वहां पर आमिल के तौर पर काम करते थे, जिसे आजकल आप डीसी कहते हैं। ठीक है। या आमिल को गवर्नर भी कहते थे। यानी आप इसको ये समझ लें, द पर्सन हु इज गवर्निंग दैट टेरिटरी एट द टाइम दैट इज कॉल्ड आमिल। एनीवन एल्स, even though he is a governor today, that is called, even though he is commissioner, even though he is secretary in some cases, even though he is deputy commissioner, and even though he is assistant commissioner, in some cases he is to be called an SHO, he is also administrator of that area. This is the responsibility of that particular person to lead the people in prayers of Jummah. ठीक हो गया। हमने ये सारा काम उस वक्त अपने तौर पर, और कुछ लोगों की अपनी ताले आजमाई की सूरत हाल में जो हमें नजर भी आते हैं, उन्होंने इस चीज को हासिल किया। अब मामला क्या बन गया यहाँ पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर किस्म के ऐसे हालात में आप लोग अपने घरों को कब्रें मत बनाएं। ठीक है। गो कि अब इसकी तावील ये की जाती है, और ये सही भी है किसी हद तक, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा सवाब
آپ کا سنت اور سارے کے سارے نوافل کا آپ کے گھر میں سب سے زیادہ ہے. مسجد کو اجتماع کی جگہ قرار دیا، لیکن اس وقت جس وقت امن کا عالم ہے، امن یعنی ہر قسم کے حالات نارمل ہے. ایک نارمل ہونے کی صورتحال میں فرض کیجئے کہ آپ کی مسجد پر، اس علاقے پر کسی نے قبضہ کر لیا اور آپ لوگ اسی علاقے میں موجود ہیں، تو کیا کریں گے آپ اس وقت؟ کہ نہیں جی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مسجد کے بغیر ہم نماز ہی نہیں ادا کرتے، چھوڑ دیجئے، مت ادا کیجئے. پھر یہ کیا ہوگا؟ جمعہ کی نماز کا جو معاملہ ہے، جس کے لیے جمع، اسی لیے جمعہ کہا گیا، جمع مین گیدرنگ. اب وہ گیدرنگ آپ چھوٹی چھوٹی مساجد جو آپ نے تقسیم کر دی ہیں، شریعت کے خلاف کی بات ہے. تو آپ اپنے علاقے میں جس بستی میں جو لوگ رہتے ہیں، جن کو کارڈن کیا ہوا ہے انہوں نے، اس وقت صورتحال کرونا کے حوالے سے میں کہتا ہوں، وہ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں وہاں پڑھ سکتے ہیں، ڈسٹینس رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، دوری رکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اس لیے حالات کے مطابق ہے. معذرت کے ساتھ پھر میں وہی جملہ عرض کروں گا کہ اسلام دین فطرت ہے، دین فطرت ہے. فطرت کے بغیر دین اسلام کا ہے ہی نہیں ہے. اور فطرت انسان کی تمام بڑھوتری کے ارتقائی ملازم میں آنے والے تمام حالات و واقعات سے نبردزما ہونے کا نام فطرت ہے. اس لیے اس میں کوئی قدح نہیں ہے. لیکن وجہ کیا ہوتی ہے بنیادی طور پر؟ بس کچھ لوگ اپنے کرم فضل و احسان میں رکھے، انہوں نے اپنے طور پر اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا. جی اس میں انا کی بات کر رہے ہیں، ایک پوائنٹ آف ویو ان کا بھی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، بڑا ویلڈ بھی ہے، نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کرونا اور یہ سب وبائی امراض پھیل چکے ہیں جس کی وجہ سے کر رہے ہیں، اوکے، بٹ پوائنٹ از دس کہ بازار تو کھلے ہوئے ہیں، شاپنگ مالز تو چلو نہیں کہتے، ڈپارٹمنٹل سٹورز کھلے ہوئے ہیں، کریانہ کی دکانیں کھلی ہیں، وہاں پہ 10-20 لوگ ایک ٹائم پہ کھڑے ہو کے سودا لیتے ہیں. وہاں پہ آپ کوئی خطرہ نہیں ہے؟ مساجد میں آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے؟ جی بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. اب دیکھیے اس کا جواب دینے کے لیے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے اسی طرف دوبارہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ عبد، معبود اور ان کے درمیان میں کیا عبادت. ٹھیک ہے جی. اب عبد، خالق اور مخلوق، درمیان میں کیا ہے؟ رضاکیت. رضاکیت نہیں ہے تو خالق کا کوئی کام نہیں. معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں بڑا سخت کہنے لگا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ جب رضاکیت اس کے پاس نہیں ہے، خالق کے پاس، تو اس کی خالقیت کا کوئی مقصد نہیں بنتا. ٹھیک ہے. جب یہ رضاکیت موجود ہوگی تو رزق سے ہم ملے گا کس کو؟ مخلوق کو. اس وقت وہ کیا کرے گا؟ عبد بنے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں. جب وہ عبد بنے گا تو پھر عبادت کرے گا. جب وہ عبادت کرے گا تو رب کریم کی طرف اس کی قربت ہوگی. اور رب کریم دوسری سرکل، اس کو پورا سائیکل بنا دیجئے، تو پھر اسی کے ناطے سے انسانوں کے مفادات شروع ہو جائیں گے. اب سب سے پہلی بات یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فقر سے بچائے. فقر میں غربت سے، مسکینی سے، عاجزی سے، بے بسی سے رب کریم بچائے. اور وہ بھی سب سے بڑی مسکینی اور عاجزی اور غربت کس چیز کی؟ جہاں کھانا پینا انسان کو نہ ملے. میں پھر عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا اور پینا ہے. اگر یہ ہے تو باقی سارے کے لیے وہ اپنے انتظامات کر لیتا ہے. اس کے پاس 10 کروڑ ہیرے رکھے ہوئے ہیں گنتی میں، اس کے پاس 100 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد پوشاک کا اتنا نمبر ہے کہ میرا خیال ہے کہ زندگی میں ایک بار پہنتا ہے تو اس کے بعد دوسرے کی پہننے کی باری نہیں آتی. ٹھیک ہے. اس کے پاس گھر ہے، بنگلہ ہے، وسیع و عریض ہے. ٹھیک ہے. ساری آسائشات، اس کے بعد اندر فرنیچر ہے، وٹس ایور. کھانے کو نہیں. کیا کرے گا وہ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ان میں سے کوئی چیز اس کی زندگی نہیں بچا سکتی. میں کہتا ہوں کہ بینک بیلنس اتنا ہے کہ سارے بینک صرف اسی کی دولت سے چلتے ہیں، نہیں بچا سکتی اس کی زندگی کو. اس کی زندگی بچانے کا واحد ذریعہ کھانا اور پینا. اب جب اگر اسے کھانا اور پینا میسر نہیں آئے گا تو وہ عبد کہاں کا رہے گا اور وہ معبود کس کو مانے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسکینی، اس عاجزی، اس غربت سے اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ یہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے. یعنی مسلمان تو رہتا ہی نہیں ہے شخص. وہ تو جس وقت انتہائی قسم کا بھوکا ہوگا، اس وقت اسے کوئی کہے گا کہ اللہ کو گالیاں دو اور میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، اسی وقت کہے گا کہ یار ایک نہیں 10 لاکھ گالیاں میں دیتا ہوں، مجھے آپ کھانا دو. اب یہ جو ان کا گلا شکوہ ہے نا اس طبقے کا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے، ہمارے سارے بھائی ہیں، یہ بالکل بے جا اس لیے ہے کہ انسان کی عبادت کا تعلق اس کی وجود سے ہے. جب اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا تو وہ عبادت کیسے کرے گا؟
اگر وہ کہتے ہیں کہ مسجد بند ہے اور بازار کھلے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی 3 دن بھوکا رہے، کسی بازار میں نہ جائے، جا کر کھانا نہ لے کے آئے، ضروریات کی زندگی کی چیزیں وہاں سے خرید کر نہ لے آئے قوت خرید کے مطابق، اور اگلے 2 دنوں کے بعد جمعہ پڑھا لینا۔ وہ لوگوں کو بلانے کی بات تو بڑے دور کی ہے، وہ خود جا کر کھڑا ہو کر اذان نہیں دے سکے گا، آواز نہیں نکلے گی اس کی گلے سے، لوگ کیسے آئیں گے؟ لوگوں کو کیسے بلایا جائے گا؟ ٹھیک ہے، جب تک انسان اب رزق کی بہم رسانی کے سلسلے میں اگر بند کر دیے جائیں تو انسان مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایپیڈیمک تو دور کی بات ہے، یہ معذرت کے ساتھ بھوک ڈیمک سے مر جائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ اس لیے بالکل بے جا قسم کا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں جہاں بھی کہیں متمکن ہو جاتے ہیں، یا اللہ ان پہ رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، فضل و احسان کرتا ہے، انہیں کوئی عہدہ دے دیتا ہے، کہیں کی حاکمیت دے دیتا ہے، کہیں کی سرداری دے دیتا ہے، کہیں پر ان کی مراتب دے دیتا ہے، رتبہ عطا کر دیتا ہے، وہ اپنے اس رتبے کو اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی سمجھنے کے علاوہ، بلکہ وہ تو دور کی بات ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو اپنے ذاتی خاصہ بنا لیتے ہیں کہ یہ تو میرا خاصہ ہے، یہ میرا کریکٹرسٹکس ہے، میری کوالٹی ہے، جس کی وجہ سے میں اس جہاں سے نوازا گیا ہوں۔ نو نٹ ایٹ آل، آپ کا کوئی کریکٹرسٹکس نہیں ہے اس میں، آپ کی کوئی کوالٹی نہیں ہے اس میں، رب کریم ہی ہے جو آپ کو عطا کرتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے دینے والا میں ہوں، میں اس کو دے دیتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کوئی اگر بادشاہ بن جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ حاکمیت میری نسلوں میں چلنی چاہیے، اس کو اپنی جاگیر بنا لیتا ہے۔ کوئی شخص معذرت کے ساتھ کسی جگہ کا ڈی سی بن جاتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا بیٹا بھی ڈی سی ہو، خواہش ہے نا انسان کی زندہ رہنے کے ناطے سے اور اس رتبے کے ناطے سے بھی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ذریعہ ایسا ہو، مجھ سے یہ نہیں چھوٹنی چاہیے، میرے پاس دولت اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارا ہمیشہ لوگ میرے محکوم رہیں، میں ان کا حاکم رہوں۔ کوئی شخص مذہبی لیڈر بن جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے نہیں، میرا جو مرکز ہے جہاں سے میری مذہبیت کا آغاز ہوا ہے، وہ مرکز ہمیشہ ہر حال میں اس کو بھرا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ وہ عوام جن پر میری حاکمیت ہے وہ رہنی چاہیے، ہر حال میں رہنی چاہیے۔ کوئی مذہبی اسکالر ہو جاتا ہے کسی قسم کا، وہ چاہتا ہے کہ میری نمائش اسی انداز سے ہمیشہ ہوتی رہے، اگر اس میں حالات و واقعات کچھ ایسے آ جاتے ہیں کہ کبھی رکھنا پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، نہیں یہ نہیں۔ اس کے لیے وہ ہزاروں قسم کے ہیلے بہانے جتن کرتا ہے کہ فلان دیکھو پیٹرول پمپ کھلا ہوا ہے اور میرا گھر کیوں بند ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل الارض مساجد اللہ، مسجد ہے اللہ تعالیٰ کی، ساری مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام زمین سطح کے اوپر جہاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جب تک انسان ہی نہیں زندہ تو اس سے عبادت کا کیا تصور کریں گے بھائی؟ اس کے لیے تو بنیادی طور پر وہی ایک بات ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، آپ نے بڑا زبردست یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر کیا۔ آخری ایک میرا سوال ذہن میں آ گیا ابھی، سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے، ایک اور چیز سے منع کیا گیا ڈاکٹرز کی جانب سے کہ آپ سلام منہ سے کریں، ہاتھ نہ ملائیں، ہاتھ ملانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اسلام میں سلام کرنے کے حوالے سے بات ہے، کیا ہاتھ ملانے کے حوالے سے کوئی بات ہے، کوئی اس طرح کے کوئی گائیڈنس ہے تو مجھ سے شیئر کیجیے گا۔ دیکھیے، جہاں تک یہ جو باتیں ہیں نا، یہ روایات کی باتیں ہیں۔ اچھا، اسلام روایات کو بھی ڈیل کرتا ہے باقاعدہ طور پر، اس سے بھی اس کا سروکار ہے، علاقہ ہے اسلام کا، متعلق ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اسلام میں کسی صورتحال میں، یعنی فطرت کی بھی بات کرتا ہوں، فطرت بات پھر وہی بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اسلام میں السلام علیکم ڈکلیریشن ہے۔ ڈکلیریشن کیا ہے؟ میری طرف سے تمہارے جان مال عزت اور آبرو کی مکمل محافظت ہے، سلامتی ہے۔ دوسری طرف سے آتا ہے وعلیکم السلام، اور تمہارے لیے بھی میری طرف سے، میری ذات کی طرف سے ہر قسم کی جان مال عزت اور آبرو کی محافظت ہے اور سلامتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ کہنے کے بعد جفیاں بھی ڈالتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، کیا ہم واقعی دل سے اس کے جان مال عزت اور آبرو کی محافظت اور سلامتی رکھتے ہیں؟ ٹھیک۔ چلیے اس جملہ معترضہ کو چھوڑ ہی دیجیے، اگلی بات کرتے ہیں جو آپ نے پوچھا ہے۔ اسلام میں سلامتی کی ڈکلیریشن ہے۔ آپ ایسے کیجئے، ڈکلیریشن مت کیجئے، ہاتھ ملا لیجئے۔ ہاتھ ملانے کا کیا تصور ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسا اوقات ہاتھ ملایا الفت، محبت اور رغبت اور قربت کی وجہ سے۔ بسا اوقات دور سے السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے، اور یہی آپ کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ اگر محبت اور قربت چاہتے ہو تو سلامتی دیا کرو،
ٹھیک ہے، بلا تفریق اس کے کہ غریب ہے، امیر ہے، یا جو بھی انسان آتا ہے، سارے انسانوں کو، حتیٰ کہ یہاں تک اس کی تعویلات میں یہ بات آ جاتی ہے، تفاسیر میں آتی ہے کہ ایون دو وہ شخص مسلمان ہے یا نہیں، اس کو بھی سلام کیا کرو. یہودیوں کو سلام کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، سبحان. تو سلام کرنا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہاتھ ملانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن ہمیشگی کی نہیں ہے. جسے کہتے ہیں نا سنت مؤکدہ، جس کی تاکید کی گئی، وہ سنت ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے بہت کم لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائے. اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اظہار کیا، ڈکلیئر کیا، یہ میری طرف سے تمہیں سلامتی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سلامتی رکھی، ہماری ذرا نہیں ہے. ہماری طرح نہیں. ذرا منہ پھیرا تو اس کا مال اٹھا لیا، منہ پھیرا تو اللہ اپنے کرم میں رکھے، اس کی عزت پہ اوپر حملہ کر دیا، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس کی برائیاں کرنے شروع کر دی. یہ ہرگز نہیں ہے اسلام میں. اسلام، اچھا یہ بتا دوں آپ کو، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. فرائض کے بارے میں نا چھوٹا تو گناہ، واجب کے بارے میں کہ چھوٹا گناہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غیر موقدہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں بھی پڑھتے ہیں؟ ایسی ہی سنت غیر موقدہ ہے ہاتھ ملانا. کتنے لوگ پڑھتے ہیں مجھے بتائیں نا. اس وقت ان کی نماز ہو جاتی ہے. یہاں پر ڈکلیریشن سے آج کل ایک ایسی وبا کی صورتحال میں، جس میں ہمارے اسپیشل ڈاکٹر جو اس کو ڈیل کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس صورتحال میں آپ کے لیے زیادہ احتمال ہے اس بات کا، یعنی اندیشہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ بیماری لگ سکتی ہے. جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی کوئی وبا پھیل جائے، جس طرح طاعون ہے، جس طرح بخار کا مرض ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ ایسی جس طرح عام طور پر وبا پھیل جاتی ہیں، ان تمام کی تمام اس کی کوریج میں آ جاتی ہیں، تو آپ لوگوں کو اس علاقے سے ایسے بھاگنا چاہیے کہ جس طرح بھوکے شیر سے آپ لوگ بھاگتے ہو. کل اسد کا لفظ استعمال کیا. بھوکے شیر سے آپ اپنی جان بچا کر بھاگتے ہو، اس طرح بھاگا کرو اس علاقے سے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس وقت کہ مسلمانوں میں سے کوئی چھوت چھات نہیں ہے. چھوت چھات کوئی نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنٹیجس بیماریاں جو کنفیکشس جس طرح عام طور پر ہوتی ہیں، انفیکشن سے پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی بیماری، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. چھوت چھات کا مطلب انسانوں میں کسی کو کم اور کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا مت سمجھو. کاسٹ سسٹم نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہو جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چھوتی مرض نہیں لگ سکتی. اگر ایسا ہوتا تو آپ کیسے فرماتے؟ اس طرح بھاگو کہ جس طرح آپ ایک شیر سے، بھوکے شیر سے جان بچانے کے لیے بھاگتے ہو. ٹھیک. اسلام میں ہاتھ ملانا نہیں ہے ایسی کوئی بات. ڈکلیریشن ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یعنی اسلام میں ٹھیک ہو گیا. دین فطرت ہے. یہ سیدھی سی بات ہے آپ سب کے لیے. دین فطرت اللہ اپنے کرم. بالکل سر، بالکل سر نے ٹھیک فرمایا کہ اسلام ایک اور دین فطرت ہے، اور کوئی بھی جبر نہیں ہے. آسانی کے ساتھ اسلام جو ہے اس پہ عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر ریاض محمد عارف صاحب، سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ہم پروفیسر صاحب سے اس کا بھی جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ہمارے ڈاکٹر ریاض محمد عارف گورجانی ہم دونوں کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.